دیکھیے رونق بزم شمع انجمن کی آمد ہے، استقبال کریں نعرہ تکبیر اور محبت کے ساتھ ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر کے حسنی حسینی بنائے اور نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اولیاء اکرام، عرس ساجدی، آمد آل رسول، نعرہ تکبیر. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. قَوْلُهُ تَعَالَىٰ فِي شَأْنِ عَظْمَتِ حَبِيبِهِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو عام انداز تھا جو میں نے پڑھا. اب جو ہمارا خصوصی انداز ہے اگر اس انداز سے بھی پڑھو تو پتہ چلے کہ واقعی آپ بیدار ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. آواز بڑھا دو مائک والو. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. ہم شکر گزار ہیں اللہ کے اور اللہ کے بعد آپ کے کہ آپ حضرات اتنے ٹھنڈ والے ماحول میں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں، ٹھنڈی زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کہ آپ مجاہد ہیں بے شک. سبحان اللہ. اور مجاہدہ کرنے والے، جہاد کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہیں. یہ رات اور یہ سردی میں بیٹھنا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کا برداشت کرنا، میرا یہ یقین ہے کہ یہ خالی نہیں جائے گا. کیونکہ اس وقت آپ کسی دنیا دار کی محبت میں نہیں بلکہ حبیب پروردگار کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. اور حبیب پروردگار کی محبت کے ساتھ ساتھ حبیب پروردگار سے محبت رکھنے والے عاشق رسول حضرت علامہ مولانا سید ساجد علی نقشبندی قادری چشتی کے عرس میں بیٹھے ہوئے ہیں. جو جس سے محبت رکھتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کو اس کا ساتھ عطا فرمائے گا. اب آپ فیصلہ خود کر سکتے ہیں. آپ نے کسی دنیا دار سے محبت کی ہے یا اس سے محبت کی ہے جو حبیب پروردگار سے محبت کرنے والا تھا. ایک ایسے عاشق صادق کی عرس کی محفل میں ہیں جس نے ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، دعوت و تبلیغ میں
اس انداز میں گزاری کہ بچے گھر کے اندر بھوکے اور پیاسے رہے، اور علامہ سید ساجد علی ایم پی اور راجستھان کے دیہاتوں میں جہاں کچی مٹی کے اندر پیر دھس جایا کرتے تھے، جن علاقوں میں عالم نہیں پہنچے، ان علاقوں میں جا کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے پیغام کو عام کیا، عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کری، اور بھٹکے ہوئے اور گمراہی میں پڑے ہوئے، قتل و غارت گری کرنے والے، فسق و فجور میں رہنے والے انسانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ایسا وابستہ کیا کہ وہ بستیاں اور بستی کے لوگ اللہ والے بنتے چلے گئے۔ آج میں جب دورہ کرتا ہوں مجھے پتہ چلتا ہے، مندسور ایک علاقہ ہے مدھیہ پردیش کے اندر، اور اسی میں ایک علاقہ ہے مناسا۔ میں امسال جب گیا تو ایک قمر الدین نامی آدمی نے مجھے بتایا کہ 18 کیسوں کے اندر میں مبتلا تھا، 18 کیس لگے ہوئے تھے مجھ پر، اور میں فسق و فجور میں مبتلا رہتا تھا، گھمنڈ اور تکبر مجھ پہ چھایا ہوا تھا، لیکن ایک نگاہ ساجدی نے مجھے ایسا سنوارا کہ مجھے مسجد سے جوڑ دیا، عشق مصطفیٰ سے جوڑ دیا۔ تو پھر کیوں نہ اس کے عرس کے اندر اتنی رونق نہ ہو۔ آج بھی الحمدللہ فیضان عام ہیں، جو کہہ دیا وہ ہو گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ بڑے بڑے ہمارے علماء بستیوں میں جا کے کام کرتے ہیں، لیکن ایسا سننے میں ہمارے ادیب شہیر حضرت علامہ مولانا مقبول سالک صاحب پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء سے تعلق ہے، الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور کے آپ اساتذہ میں سے ہیں، اور حضرت جامع حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بانی بھی ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور دیگر علماء۔ میں جانتا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے بھی دیکھا ہوگا، بڑے بڑے عالم ایک بستی میں جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک ہی وقت کے اندر کسی عالم کی اتنی تقریریں میں نے نہیں سنی جتنے میرے والد کر کے آئے ہیں۔ 1975 کے اندر ایک تقریر کے لیے گئے تھے نیمچ سٹی کے اندر مدھیہ پردیش میں، سمجھ رہے ہیں، 92 تقریریں کر آئے تھے۔ یہ 92 تقریریں کیوں ہوئیں؟ جانتے کیوں؟ اس لیے کہ کوئی نذرانے کی فکر نہیں تھی، کسی سے کوئی امید نہیں تھی، بلکہ کام یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کرنی ہے، اور یہ قوم حقدار جس چیز کی اس تک اس کا حق پہنچانا ہے۔ نبی کا دین میرے پاس امانت ہے، ان لوگوں کو اس امانت کو پہنچانا ہے۔ رات دن بستیوں کے اندر محنت کر کے پیغام کیا۔ 92 تقریریں ہونا ایک ساتھ، ٹھیک ہے۔ پھر مندسور کے اندر بادہ کھیڑی ایک جگہ ہے، ایک تقریر کے لیے گئے 65 تقریریں کر آئے۔ مناسا کے اندر ایک تقریر کے لیے گئے 200 تقریریں کر آئے، 200 خطاب۔ میں نہیں کہہ رہا یہ، مجھے پتہ چلا جب میں ان بستیوں میں جا رہا ہوں کہ حضرت آئے ایک تقریر کے لیے تھے اور پھر 200 تقریریں کر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بستی والوں کو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ سید ساجد علی صاحب کو ہمیں نذرانہ کہاں سے دینا ہے۔ اگر اس نے آ کر کہہ دیا حضرت میں نے تقریر کرانی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو حضرت نے فرمایا جاؤ جلسہ کرو، تقریر تمہارا کام ہو جائے گا۔ کوئی نذرانہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، گھر میں فاقے پڑے ہوئے تھے، گھر میں بچے بھوکے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی زندگی میں عام بات ہوتی ہے۔ اللہ والے جب اللہ سے لا لگاتے ہیں نا، کیونکہ انہیں محبوب بننا ہوتا ہے،
وہ محب نہیں بنتے، محبوب بننا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ محبوب بننا ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب گئے بابا صاحب کی بارگاہ کے اندر تو بابا صاحب نے کہا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے، بتاؤ محبوب بننا چاہتے ہو کہ محب بننا چاہتے ہو؟ کہا ذرا میں اپنی والدہ سے پوچھا ہوں، اپنی امی سے پوچھیا ہوں۔ والدہ کے پاس پوچھنے آئے تو راستے کے اندر ایک قلندر، ایک مجذوب پھٹے پرانے کپڑوں میں بوریے پہ بیٹھا ہوا، جس کے جسم پر صحیح معنوں میں کپڑے نہیں، کوئی قریب نہیں آتا، دور دور رہتے ہیں۔ جیسے آپ گزرے تو آپ نے آواز لگائی، نظام الدین کہاں جا رہے ہو؟ محبوب بننا چاہتے ہو یا محب؟ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ گھبرا گئے، میرا نام کیسے جانتا ہے، میرے پیر نے جو مجھ سے کہا وہ کیسے پتا ہے؟ کہا اماں سے پوچھ کر آؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ؟ ہاں، پہلے تو یہ سمجھو کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہیں کون، کیا ہیں؟ اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محقق ہیں، بہت بڑے مدبر ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے مفتی ہیں، عالم کبیر ہیں۔ یاد رکھو، وہ ولی نہیں ہو سکتا جو عالم نہ ہو۔ عالم ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ کوئی عالم یہ ضروری نہیں کتنا بڑا مفتی ہو جائے، مولوی ہو جائے، علامہ ہو جائے، قاضی ہو جائے، یہ ضروری نہیں کہ وہ ولی ہو۔ کتنا بڑا مفتی ہو، مولوی ہو، علامہ ہو، قاضی ہو، قاضی القضات ہو، سارے ڈگریاں ہوں اس کے پاس، سارے مرتبے ہوں اس کے پاس، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ولی ہو۔ لیکن ولی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عالم ہو۔ اب وہ علم اس نے کہاں سے سیکھا یہ ایک الگ بحث ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی مدرسے سے پڑھا ہو۔ ہاں، آج بڑا ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ ہم اسی کو عالم مانتے ہیں جو مدرسے سے پڑھا ہوا، لیکن بڑے چہک چہک کے بیان کرتے ہو۔ غوث اعظم کے پیچھے چور لگا، غوث اعظم نے چور کو ولی بنا دیا۔ ارے اس واقعے کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ بیان کرتے سارے عالم کہ غوث اعظم نے چور کو، اچھا بتاؤ کتنوں نے سنا ہے یہ واقعہ؟ سب نے سن رکھا ہے نا، کوئی دوسری بات تو نہیں بتا رہا۔ مانتے ہو غوث اعظم نے چور کو ولی بنا دیا؟ کتنی دیر میں بنایا؟ بولو ذرا بولو، سو گئے تم لگتا ہے، ختم ہو رہا ہے پروگرام۔ حضرت شیخ کی تقریر، اس کے بعد علامہ غلام مقبول سالک صاحب کی تقریر ہوگی، اور حضرت شیخ جو تقریر کریں گے اس کی ترجمانی ہمارے حضرت علامہ سید اجمل نظامی صاحب کریں گے۔ نقشبندی اور نظامی چشتی دونوں دربار مل کر کام کریں گے اس وقت۔ نقشبندی دربار بھی ہوگا اور چشتی دربار بھی ہوگا۔ ایک زبان سے نقشبندی فیض بٹے گا تو دوسری زبان سے چشتی فیض بٹے گا۔ اب بتاؤ یہ کتنی دیر لگی تھی؟ اس چور کو ولی بنانے میں کتنی دیر لگی تھی؟ ٹھیک ہے نا؟ نے پڑھا کہاں پر؟ ابھی آپ کو میں نے بتا دیا ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ اس کو ولی بنا دیا، پڑھا کہاں پر؟ کون سے مدرسے میں گیا؟ کون سا استاد؟ تم کتابوں کے مدرسے سے پڑھتے ہو، غوث اعظم نے نگاہوں کے مدرسے سے پلا دیا ایک ہی وقت کے اندر، ایک لمحہ کے اندر سارے علم اتار دیے اس چور کے سینے میں، عالم بھی بنا دیا، عامل بھی بنا دیا۔ اب غوث اعظم جسے ولی بنا دیں تو بے نمازی تو ہوگا نہیں، یا ہوگا؟ ہاں، اپنی مرضی سے ولی بننے والا ہو سکتا ہے بے نمازی؟ ہاں، غوث اعظم نے جس کو ولی بنایا وہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے میری بات آپ؟
تو ایک لمحہ کے اندر، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ انہوں نے کہا میں اپنی والدہ سے پوچھ کر آتا ہوں. یعنی یہ دکھا رہے ہیں کہ میں ولی ہوں، عالم ہوں، عامل ہوں. نظام الدین اولیاء کیا دکھا رہے ہیں؟ میں عالم ہوں، میرا علم اپنی جگہ، میں پیر ہوں، پیر ہونا اپنی جگہ، میں مفتی ہوں، مفتی ہونا اپنی جگہ، لیکن مرتبہ تو ماں کی رضا سے چلے گا. ماں جو مجھے راستہ دکھائے گی وہ راستہ سیدھا راستہ، جنت والا راستہ ہوگا. ہے کیا نہیں ہے؟ بولو. جنت چاہیے؟ ہاں. تو مارے مارے کیوں پھرتے ہو ادھر ادھر؟ پیر جی کے پاس، مفتی صاحب کے پاس، مولوی صاحب کے پاس مارے مارے کیوں پھرتے ہو؟ اپنی اماں کو راضی کر لو، جنت تمہیں مل جائے گی. اپنے ابا کو راضی کر لو، جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھل جائے گا. ابا ناراض ہے، پیر جی کے پاس جا رہے ہو، پیر جی کے اوپر مال خرچ کر رہے ہو. اب باپ روٹیوں سے ترس رہا ہے، پیر جی کے اوپر ہیں، اپنا سارا وقت لگا رہے ہو، ابا اپنا انتظار کر رہے ہیں. بتاؤ اس باپ پر کیا گزر رہی ہوگی جس باپ نے امیدیں رکھی ہوں گی کہ میرا بیٹا، وہ ماں جو امیدیں رکھتی ہوگی میری اولاد کل بڑی ہوگی اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، میرا سہارا بنے گی بڑھاپے میں. آج جیسے بچپن میں، کم سنی میں ہم نے ان کا سہارا بن کر ان کو جوانی کی دہلیز پہ پہنچایا، آج بڑھاپے کی دہلیز میں ہمارا یہ سہارا بنے گا. لیکن وہ اولاد ماں باپ کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. ماں باپ کو جھڑکیاں دیتی ہے، ماں باپ کو دھتکارتی ہے، ماں باپ کو دھکے دیتی ہے، ماں باپ کے نہ کھانے کی پرواہ، ماں باپ کے نہ پینے کی پرواہ. ماں باپ کو اگر تم چاہو کہ ہم خالی پیسے دے کے اپنا حق ادا کریں، نہیں، پیسہ اپنے پاس رکھو، بلکہ ماں باپ سے محبت سے بول لو، ساری دولت انہیں مل جائے گی. تم چاہو میں پیسے دیتا ہوں جی اماں راضی ہو جائے میری تعریف کریں، نہیں، خالی پیسے سے نہیں. ماں باپ تمہاری محبت کے بھوکے ہیں، ماں باپ تمہارے پیار کے بھوکے ہیں، ماں باپ تمہاری ہمدردی کے بھوکے ہیں. آج بھی وہ تمہیں پال سکتے ہیں اگر محبت سے تم نے ان کے حوصلوں کو مضبوط کر دیا. آج بھی ان میں وہ دور آ سکتا ہے. اس لیے حضرت نظام الدین اولیاء کیا کہہ رہے ہیں؟ میں پوچھ کر آتا ہوں اماں سے. اپنی والدہ کے پاس گئے، محبوب بننا بہتر ہے یا محب؟ تو والدہ بھی چونکہ نظام الدین اولیاء کی والدہ تھیں، کم تھوڑی تھیں، وہ بھی صاحب کشف تھیں، صاحب کرامت تھیں. آپ نے فرمایا راستے میں جو قلندر ملا تھا نا، جاؤ اس سے پوچھ لو، وہ بتا دے گا. جب واپس چلے تو دیکھا اس قلندر کا انتقال ہو گیا. اس کا وہ جس نے کہا تھا نا کیا چاہتے ہو، پتہ چلا انتقال ہو گیا. کہاں گیا؟ لوگوں نے وہاں کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا. جب کوڑے کے ڈھیر کے قریب گئے کہا افسوس جو جواب لینے آیا تھا تم چلے گئے. لیکن یاد رکھو اللہ والے کسی کا حق نہیں مارتے، اللہ والے کسی کو محروم نہیں کرتے. وہ بات امانت تھی اس اللہ والے کے پاس. وہ کوڑے کے ڈھیر پہ پڑی ہوئی لاش کھڑی ہوئی اور اس نے بولا اے نظام الدین، اگر محب بنو گے تو یہ حال ہوگا، اور محبوب بنو گے تو تمہارے درجے بلند ہو جائیں گے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے فاتبعونی، اتباع کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. تو اتباع میں گزاری ساری زندگی. آپ کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں. میں تو نکما، ناکارہ، حقیر سا، فقیر سا، کم ترین سا انسان ہوں. آپ بس اتنا سمجھ لیں، جس کو اپنے کشکول سے گھول کر پلا کر سید ساجد علی نے اس مقام تک پہنچایا، وہ خود کس مقام کے اوپر ہوں گے. یہاں سے فیصلہ لے لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا پورا صلہ عطا فرمائے.
زندگی کے اندر اللہ کا خوف داخل کرو، نمازیں پڑھو، 5 وقتہ نماز کی پابندی، لیکن کس انداز میں؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یاد رکھو ایک دن رب کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، جو شخص، سالک صاحب ذرا توجہ سے، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، سمجھ رہے ہیں میرا جملہ؟ یہ اس کی مفہوم عرض کر رہا ہوں، آیت کا ترجمہ تو ایسے حضرات بیان کرتے، میں تو خادم ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا۔ اب اس کا اصل مفہوم تو یہ لیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، لیکن میرا وجدان جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ دن تو بعد میں آئے گا۔ 5 وقت فکر رکھو، اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے۔ جب یہ فکر آ جائے گی تو انشاءاللہ اللہ کا ڈر آ جائے گا۔ 5 وقت اللہ کے سامنے، بولو ٹائم کے لیے انشاءاللہ محنت ہوگی، عمل کریں گے، اب کرتے ہیں لیکن اور مضبوط، جتنا کرتے ہیں اور اخلاص آ جائے اس میں، اور یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو پوائنٹ، یہ وہ ساری چیزیں، آپ کا روزہ، آپ کی زکوٰۃ، آپ کا صدقہ، آپ کی فاتحہ، آپ کا عرس، آپ کی تمام نیازیں، آپ کے تمام صدقات اور خیرات، ساری عبادتیں آپ جو کر رہے ہیں اس لیے تو کر رہے ہیں کہ جنت میں جائیں گے۔ جنت میں جائیں گے تو اللہ بتا رہا ہے اگر جنتی ہو، جنتی بننا چاہتے ہو، جنتی تمہیں لوگ ماننے لگیں، پہچاننے لگیں، تو پھر کیا کرو؟ اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے، اور ڈرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرو پھر؟ یہ دوسری والی بات بھی بڑی خطرناک ہے، اپنے آپ کو برائیوں سے روکو۔ وَنَحَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا، اور اپنے آپ کو، پورا دین چھپا ہوا ہے 2 چیزوں میں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اپنے اندر یہ 2 باتیں سمجھ لو، داخل کر لو۔ تم نے پورا قرآن سمجھ لیا، تم نے پوری بخاری سمجھ لی، پوری مسلم سمجھ لی، کیا داخل کر لو؟ اچھے کام کرنے والے بن جاؤ، برائیوں سے رکنے والے بن جاؤ، سارا قرآن سمجھ میں آ گیا۔ اچھے کام کرنے والے، بولو نماز پڑھنا اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ روزے رکھنا، روزے چھوڑنا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا کرنا ہے؟ نماز نہ پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اچھے کام کرنے والے بن جاؤ۔ شراب پینا برا کام ہے، کب چھوڑو گے؟ آج عرس ساجدی میں تہیہ کر کے اٹھو، ارادہ کرو، آج تک تو ہم نے شراب کے میخانوں سے پی، لیکن آج ساجد علی کے میخانے سے نورانی روحانی شراب پی کر ہم اپنی غلاظت کو دور کر کر اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے لگے۔ 2 باتوں میں، اچھائی کی طرف اپنے اندر عادت ڈال لو، اچھے کاموں کی، اور اپنے آپ کو برائی سے روک لو۔ پورا قرآن، پوری بخاری، پوری مسلم یہی دعوت دے رہی ہے، یہی دعوت ہے۔ اگر کسی کا حق ہے، حق نہیں مارو، یتیم اور بیوہ ہیں ان کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتے دار ہیں، رشتے بگڑے میں بتاؤ تم، اچھا رشتے توڑنا اچھی بات ہے کہ بری بات ہے؟ تو پھر کیوں کرتے ہو؟ رشتے توڑتے ہو نا، جب بری بات ہے تو برا کام کر کیوں رہے ہو؟ برا کام کرنے کے بعد اب جنت کی امید، امید تو لگا سکتے ہو، لیکن اس امید پر پورے کیسے اترو گے وہ بھی تو فکر کرنی ہے نا۔ اگر تم نے یہ 2 کام کر لیے زندگی میں، بس اچھے کام کرنے ہیں اور برائیوں سے روکنا، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔
یقیناً اس کا ٹھکانہ جنت ہے. یقیناً اس کا ٹھکانہ کیا کرنے پر؟ پھر بول دو میں ختم کر رہا ہوں. بور ہو گئے تم سب سنتے سنتے؟ نہیں سننا ہے، اور ابھی پھر سناؤں گا ابھی، لیکن میں بریک کے بعد. کیا؟ بریک کے بعد ذرا میں بریک لے لوں ابھی. ہیں سننا چاہتے ہو؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہو؟ الحمدللہ سبحان اللہ. لیکن چونکہ یہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں جرمنی سے، یہاں تمہیں پتہ نہیں، کبھی ان کے علاقے میں اللہ توفیق دے جانا ہوگا نا، تو لاکھوں لوگ ان کے دیوانے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اور صحیح معنوں میں یہ تبلیغ کر رہے ہیں، صحیح معنوں میں یہ تبلیغ کر رہے ہیں. لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن یہاں ہندوستان میں یہ اس لیے نہیں آئے کہ کلمہ پڑھائیں، انہیں معلوم ہے یہاں کلمہ پڑھنے والے بہت ہیں، بہت ہیں. یہ عرس ساجدی کے فیضان لوٹنے آئے ہیں انشاءاللہ. اب آپ چونکہ ان کی فلائٹ ہے، بہت وقت دے دیا انہوں نے، اب حضرت آپ سے خطاب. ایک بات اور بتا دوں، کبھی بھی یہ مت سوچا کرو یار ان کی زبان ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یار یہ کیا بولنا ہے، یہ مت سوچو. ان کی محبت دیکھو، یہ یہاں اپنی زبان، یا ہم نے ان کو ان کی زبان سنانے نہیں، بلکہ یہ یہاں کر دیکھیں کہ یہ کتنے شیدائی ہیں جناب محمد رسول اللہ کے. یہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے کس قدر دیوانے یہاں جمع ہیں، اور اپنے ملک میں جا کر یہ کہیں کہ ہندوستان کے اندر عاشقان مصطفیٰ کا ہم نے جم غفیر دیکھا ہے، وہ زمین عشق مصطفیٰ سے بھری ہوئی ہے. یہ یہاں ہماری محفل کا روحانی فیض لینے آتے ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے ان کے جذبات بھی سنیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں بہت سی باتیں ایسی ہیں، کام ایسے ہیں جو ہمارے سمجھ میں نہیں آتے، لیکن کبھی کبھی دل پہ اثر ہو جاتا ہے نا. اب بتاؤ قرآن جتنے لوگ پڑھتے ہیں حافظ قاری، کیا سب کا تمہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ لیکن اگر اچھا قاری پڑھتا ہے تو دل پہ اثر ہوتا ہے نا، سمجھ میں آئے یا نہ آئے. بس اللہ رسول. ایک افغانستان کے اندر، ایک پشتوں کے اندر، پٹھانوں کے بیچ میں ایک اردو تقریر کرنے والا چلا گیا. ساری بستی پٹھانوں کی وہاں وہی بولتے تھے اپنی بھاشا پشتو. اردو بولنے والے میرے جیسے آدمی وہاں تقریر کرنے لگے، پورا مجمع بھرا ہوا. اتنا پورے مجمع میں صرف ایک آدمی کہہ رہا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہمارے اسٹیج پہ بھی ہوتا ہے نا ایک آدمی، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے بھی اسٹیج پہ ایک آدمی ہوتا. اب وہ عالم صاحب سوچنے لگے، اوہ پورے مجمع میں یہی ایک سمجھدار ہے، اسی کے سمجھ میں آ رہی ہے. جب جلسہ ختم ہوا تو آپ نے اسی کو بلایا کہ یہی زیادہ سبحان اللہ کہہ رہا تھا، زیادہ سمجھ میں آ رہی تھی، لاؤ اسی کو بلاؤ بھائی، اسی کو قریب لاؤ. آپ نے بلا کے بس یہی کہا بھائی تمہاری سمجھ میں آئی؟ تو وہ پلٹ کے کہنے لگا ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آئی. تو وہ کہنے لگے تم سبحان اللہ کیوں کہہ رہے تھے؟ کہا سبحان اللہ میں اس لیے کہہ رہا تھا جب بھی تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے تھے تو میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ بات محمد عربی کی ہی کر رہا ہے، تو سبحان اللہ. ہائے 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 ہائے. اگر زبان میں آپ کو کچھ لگتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، تو الحمدللہ ترجمان ہمارے پاس بہت سارے ہیں، غلام رسول صاحب بھی ہیں، آپ ان سے سنتے رہے. لیکن یہ میرا ایک معاملہ یہ ہے کہ سب کا جوڑ ہو جائے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں منہ دیکھا جوڑ کرتے ہیں، بس منہ پہ تو بڑی تعریف کریں گے، آسمان پہ چڑھا دیں پورے زینے کی آخری سیڑھی پہ، اور جیسے اوپر پہنچے نا تو نیچے سے سیڑھی کھینچ لیتے ہیں. ہاں ڈھونڈتے رہو دوبارہ کدھر کا ہڈی ٹوٹی پسلی ٹوٹی کہاں پتہ نہیں چلا. یہ دور بڑا چل رہا ہے، منہ دیکھے کی بڑی تعریف، ارے حضرت، ارے علامہ، ارے یہ ارے وہ، لیکن پیٹھ پیچھے مڑتے ہی بات. یہ دور کرنی ہے، یہ برائی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نہ آنے دے یہ برائی، بہت خطرناک ہے یہ بیماری. اس کو نفاق کہتے ہیں، نفاق. اور منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل. اللہ منافقی کو اسفلین کے اندر ڈال دے گا، جہنم میں جائیں گے. بہت بڑی خطرناک بیماری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو الحمدللہ اب حضرت تقریر کریں گے.
اس کی ترجمانی درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان جی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت قبلہ صوفی سید اجمل نظامی صاحب ابن حضرت پیر خواجہ صوفی افضال نظامی قادری چشتی ابوالعلائی ترجمانی کریں گے. آپ کے بعد ہمارے حضرت علامہ مولانا مقبول سالک صاحب بھی کچھ دیر آپ سے خطاب فرمائیں گے. پھر آگے جیسا آپ کا خیال ہوگا. فرحان برکاتی ابھی بیٹھے ہوئے ہیں, چلے گئے؟ اچھا نہیں, آ رہے ہیں. سب لوگ کہہ رہے ہیں فرحان صاحب سے ایک دفعہ اور پڑھوا دیں. میرے پاس کان میں آگے کا فرحان صاحب سے ایک بار پڑھوا دیں. اگر فرحان برکاتی کو بھی آپ کو سننا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی سنوا دیا جائے گا, کیونکہ جلسہ آپ کا ہے, ہمارا نہیں ہے. یہ سارے علماء ان کا نہیں ہے. ہاں, اگر آپ ایک بھی نہیں آتا نا, ایک بھی عالم بھی نہیں رکتا یہاں پہ. آپ بیٹھے میں تو یہ بیٹھے میں سب اصل آپ کے دم سے ہے, آپ کے دم کی رونق ہے. یہ آج میری محبت ہے آپ کے دل میں تو میں یہاں کھڑا ہوا ہوں. اگر آپ کے دل میں محبت نہیں ہوتی تو میں بھی نہیں ہوتا. تو سب آپ کے دم کی رونق ہے. بولو کس کی؟ ہمارے نہیں, سب کس کے دم کی ہے؟ آپ کے دم کی. اب آپ جتنا چاہیں نفع حاصل کرنے اور جتنا چاہیں نفع کو ٹھکرا دیں, یہ آپ کے حق میں ہے. 22 دسمبر کو بھی دھیان رکھنا, سیوک سینٹر پہ صبح 9 بجے سے رات کے 9 بجے تک پروگرام چلے گا. ہندوستان کے بڑے بڑے عالم آئیں گے اور حضرت شیخ اشرف افندی صاحب کا خطاب ہوگا, شیخ اسماعیل, اور ہمارے جو تنزانیہ سے ایک بہت بڑے مفتی شیخ الحادی موسیٰ نقش بندی, جو وہاں کے بہت بڑے مفتی ہیں تنزانیہ کے. آج طبیعت علیل تھی, یہاں ہم نے بلایا تھا اور ہم نے تو مفتی صاحب سے کہہ بھی دیا تھا, مفتی تنظیف صاحب سے, کہ آپ نے ان کی ترجمانی کرنی. عربی میں تقریر کرتے ہیں وہ, لیکن ان کی طبیعت علیل تھی مفتی تنزانیہ کی, اس لیے نہیں آ سکے وہ. انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے. لبنان سے آ رہے ہیں, دبئی سے آ رہے ہیں. دیکھیے جو آ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, لیکن ہندوستان کے بڑے بڑے عالم بھی آ رہے ہیں جو آپ کی زبان میں بات کریں گے. ٹھیک ہے, آپ کو وہاں حاضر ہونا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو قبول فرمائے. روحانی نورانی فیضان ساجدی سب پر عام جاری رہے, سب پر اللہ رب العالمین کی طرف سے بوسیلہ سید ساجد علی رحمتوں کے, برکتوں کے, کامیابی کے راستے کھل جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.